اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میں آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں 9 اور 10 محرم کے روزے کی فضیلت اور اہمیت پہ۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزہ رکھوں تو کون سے مہینے میں زیادہ بہتر رہے گا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فرض روزوں یعنی کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ محرم کا روزہ زیادہ فضیلت اور اہمیت والا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ روزہ رکھتا ہے محرم کا، تو گویا کہ اس ایک روزے کی بدولت اللہ پاک اس کے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ روزہ کہاں سے سٹارٹ ہوا 9-10 کا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ گئے تو مدینہ میں دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں بھی 10 کا تو روزہ رکھتے تھے، رمضان کے روزے سے پہلے 10 کا روزہ بھی فرض تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر محرم کی 10 کو رکھتے تھے۔ اور محرم کو ایک اعتبار سے بہت بڑی اہمیت بھی حاصل ہے، بڑا درجہ بڑا مقام ہے محرم کا، کیونکہ یہ اشہر حرم میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودیوں سے پوچھا کہ جی آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی اس مبارک مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی تھی، تو ہم لوگ اس کے شکرانے میں آ کے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اچھا، آپ لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں آ کے 10 کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہم تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور 9 کا ساتھ ملا دیا، اور صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اب ہم بھی 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں کا روزہ بھی رکھیں گے، 9 کا یا 11 کا۔ اب روزے کی 4 صورتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں محرم کے 10ویں روزے کی۔ نمبر 1، یا تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھ لیا جائے۔ نمبر 2، یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیا جائے۔ نمبر 3، یا 9، 10، 11 تینوں کا روزہ رکھ لیا جائے۔ 4 صورتیں ہیں، چوتھی صورت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چاروں صورتوں میں آپ کو ثواب برابر ہی ملے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر ایک بندہ صرف 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے، 9 کو بھی نہیں رکھ سکتا، 11 کو بھی نہیں رکھ سکتا، مثال کے طور پہ 10 محرم کو محرم کی چھٹی ہے، اور ایک بندہ مجبور ہے، وہ نوکر چاکر ہے، مزدور ہے، محنت مزدوری کرنے والا ہے، ایسی نوکری کرتا ہے کہ اس کو نہ 9 کو اوپر سے آرڈر اجازت ہے روزہ رکھنے کی اور نہ ہی 11 کو ہے، تو اس شخص کے لیے پھر 10 کا روزہ ہوگا۔ تو اب 10 کے لیے اب ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی کاپی کی، نقل کی، مشابہت اختیار کی، وہ اسی میں سے ہو جائے گا، فہو منہم، گویا کہ وہ انہی میں سے ہے۔ تو اب اگر ایک عام بندہ اگر صرف 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ انہی میں سے ہو جائے گا، اور اگر ایک پریشان بندہ، مجبور بندہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کا اعتبار اس مشابہت میں نہیں کیا جائے گا، اس کی کیونکہ ایک مجبوری ہے، یہ دل سے چاہتا ہے، اپنے دل میں ارادہ ہے اس کا کہ میں روزہ رکھوں 9ویں کا یا 11ویں کا ساتھ ملا کے، لیکن اس کو اوپر سے کوئی رکاوٹ آ گئی جس وجہ سے نہیں رکھ سکتا، تو یہ اس من تشبہ بقوم فہو منہم والے زمرے میں نہیں آئے گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اب ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور صحابہ سے فرمایا کہ آپ لوگ 9 کا یا 11 کا روزہ ساتھ ملا دیں تاکہ ان لوگوں سے مشابہت بھی نہ ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار بھی ہو جائے، اور ہم بھی ان کے شکرانے میں آ کے روزہ رکھیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو روزے کی فضیلت بتائی تھی، جو اہمیت بتائی تھی، وہ تو آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور روزے کی 4 صورتیں بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں محرم کی چند خرافات پہ کہ ہمیں کن کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ محرم میں یہ سبیلیں چڑھانا، کھیر بانٹنا، پانی بانٹنا، یہ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میں صدقہ خیرات سے نہیں کہہ رہا کہ آپ بچیں، صدقہ خیرات آپ کریں، لیکن اس چیز کو اس دن کے ساتھ، اس وقت کے ساتھ مخصوص کر لینا، یہ خرافات دین میں سے ہے۔ اگر آپ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم 10 محرم کی صبح سے لے کے 10 محرم کی شام تک آپ روزے داروں کا ہی احترام کر لیں۔
اگر آپ نے صدقات خیرات کرنے ہیں تو آپ لوگوں کو روزہ رکھائیں، سحری کرائیں، افطاری کرائیں، نہ کہ آپ سحری افطاری کے بیچ میں آپ لوگوں کے اس طرح کے خرافات کریں کہ جن کا نہ کوئی قرآن حدیث میں ثبوت ہو اور نہ ہی کوئی قابل اعتبار وہ باتیں ہوں۔ قبرستان میں جانا اور قبروں کو پختہ بنانا اور ان کی صفائی دھلائی کرنا اور مردے کو جا کے ایک ہی دن مخصوص کر کے بخشوا لینا، ایک ہی مہینے میں مختص کر لینا، اس چیز سے بھی اسلام منع کرتا ہے۔ اگر ہم لوگ محبت کرتے ہیں مردے کے ساتھ اتنی ہی زیادہ، تو ہم اس محرم کی 10 کو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، آل رسول کے طفیل یعنی کہ امام حسین اور 72 تن جو وہاں پہ 72 کو ذبح کیا گیا، شہید کرایا گیا، جو وہاں پہ ان کا تن من دھن قربان کر دیا گیا، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو پھر ہم کم سے کم اتنا کام کر لیں کہ 2 رکعت نوافل پڑھ لیں اور آل رسول کی ملک کر دیں، ان کو اصالِ ثواب کر دیں، اور اپنے جس دوست رشتہ دار کی قبر پہ جا کے صفائی دھلائی کرنی ہے، ساتھ میں 2 رکعت نوافل گھر میں بیٹھ کے پردے میں رہ کے اللہ کے حضور اللہ کی رضا کے لیے خفیہ طور پہ پڑھ کے ان 2 رکعات کا ثواب ہم ان کی ملک کر دیں، تو یہ آسان ہوگا اور یہ زیادہ بہتر ہوگا، اور اس چیز سے اسلام منع بھی نہیں کرتا۔ ہاں جی، تو اب بات کرتے ہیں خرافات کے ساتھ اور بھی کہ اس محرم میں ہم بڑے جلوس اور بڑی پتہ نہیں کیا سے کیا مناتے ہیں، میں یہاں پہ ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ ایک ایسا محرم کا مہینہ ہے کہ جو پوری دنیا کے لیے ایک پیغام دے رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، اے حسینی لوگو، میں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، حسینیوں سے عرض کرتا ہوں کہ یہ مبارک مہینہ پیغام دے رہا ہے، اے حسینیت کو زندہ رکھنے والوں، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لو کہ انہوں نے کربلا میں سخت گرمی میں، سخت تپش میں اور اوپر تلواروں کے، نیزوں کی بوچھاروں کے باوجود انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، اور حضرت امام حسین کا وہ آخری نماز کا سجدہ اور یہ مبارک مہینے کی 10 محرم کی شام، یہ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ ہم جہاں ہوں ہمیں چاہیے کہ اس پیغام کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ حضرت حسین جاتے ہوئے ہمیں ایک سبق دے کے گئے ہیں، او لوگو، آپ کے اوپر پہاڑ آ جائیں پریشانیوں کے، آپ کے اوپر طوفان آ جائیں پریشانیوں کے، دشمن بندوقیں، گولیاں لے کے، بم لے کے آ جائے، تلواریں، نیزے لے کے آ جائے، تب بھی اگر نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز نہیں چھوڑنا، مومنوں نماز نہیں چھوڑنا۔ یہ میرے آقا کے نواسے کی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پیغام ہے جو انہوں نے